بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ حاضر ہوں چند اہم خبروں کے ساتھ۔ جو اہم خبریں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کو جیل کے اندر جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں زہر ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پہلے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر ایک کہانی جو ہے وہ بتائی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا آفر دی گئی ہے ان لوگوں کو جو لوگ نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان کے لیے انعامات کی جو بھرمار ہے۔ اور اب جو ہے ایک اور واقعہ ہوا ہے جو آپ کے سامنے چند گھنٹوں بعد ہونے والا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا لاہور کے اندر جو جلسہ ہے وہ جلسہ کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جاوید چودھری صاحب، سینئر صحافی ہیں، اللہ پاک ان کو سینئر صحافی ہی رکھے۔ صحافی کا ایک اور لفظ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف تھوڑا زیادہ ہی جا رہے ہیں، زیادہ جھکاؤ ہے ان کا، تو اللہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو درست سمت کے اندر لے کے جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک پرانا واقعہ ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شاید پاکستان کا سب سے محب الوطن پاکستانی سمجھتا ہے۔ تو اس کے باپ نے ایک مقدمہ لڑا تھا ریمنڈ ڈیوس کا، اور اس شخص کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے کہ جس کے والد نے ریمنڈ ڈیوس نامی شخص کا، جو کہ امریکی شہری تھا، اس نے لاہور کے اندر اپنے پسٹل سے 4 پاکستانی شہریوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ اس کا مقدمہ لڑنے والا جو شخص تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم عہدے پہ بیٹھنے والا شخص ہے، اس کے جو ہے وہ والد ہیں۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مزید جو ہے 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے، اور اگلے مہینے سے 21 تاریخ سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پہ مزید جو ہے وہ سختیاں آنے کا خدشہ موجود ہے، اور یہ خدشہ جو ہے دن بدن آپ کو نظر بھی آئے گا، جو کہ میری دعا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن تفصیلات جو آ رہی ہیں اور نظام جو 16 مہینے سے چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کو کھانے میں، جیل میں جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں زہر کے متعلق جو خبر ہے اس کے اوپر، تو جناب عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا نے پریس کانفرنس اور ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ عمران خان کو ایک تو جو بی کلاس کی جو خبر دی جا رہی تھی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک بے بنیاد خبر ہے اور بالکل بھی ایسا نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کو ابھی بھی سی کلاس اور بلکہ اس سے بھی نیچے والے گریڈ کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اٹک جیل سے جب وہ اڈیالہ جیل منتقل ہوئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس کی بھی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بالکل بھی بی کلاس نہیں دی گئی، اور اس کے متعلق چلنے والی تمام خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد اور جھوٹی ہیں، اور ایک پروپاگنڈا ہے یہ ایک۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو جیل میں واک کرنے کی اجازت تک بھی نہیں ہے، جو کہ کسی بھی جو ملزم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ عمران خان تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا ایک سٹینڈر ہے، ایک سٹیٹس ہے پاکستان میں، وہ ایک قومی لیول کی جو جماعت ہے اس کا وہ رہنما ہے اور اس کا لیڈر ہے وہ۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں، نعیم پنجوتا صاحب نے اس پہ شدید اپنے کنسرن کا اظہار کیا۔ ان کو تشویش تھی کہ عمران خان صاحب کو جو جیل میں کھانا دیا جا رہا ہے اس کے متعلق ہم نے درخواست بھی دی ہے پہلے کہ جناب عمران خان کو جو بھی کھانا دیا جائے وہ باقاعدہ ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانے کے بعد، اس کے ٹیسٹ ہونے کے بعد عمران خان کو مہیا کیا جائے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور ہمیں خدشہ ہے، ہمارا کنسرن ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کھانے میں زہر وغیرہ ملا کر عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے کنسرن کا جو ہے وہ اعتراض کیا ہے۔ تو میں ناظرین اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا انالائسس دینا چاہوں گا کہ بالکل اگر ایک شخص کے اوپر پہلے اٹیک ہو چکا ہے تو، اور جس کے متعلق انہوں نے اپنی ایف آئی آر کٹوانا چاہیے، ایف آئی آر بھی نہیں کٹ پائی، تو اب بھی وہ لوگ جو ہے کسی قسم کی قانون کی گرفت میں نہیں ہیں، تو اب بھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میری یہ درخواست ہوگی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس پہ نوٹس لیں گے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور عمران خان صاحب کی جو جیل میں واک کی اجازت ہے یہ بھی ان کو ضرور ملنی چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور واک جو ہوتی ہے وہ بالکل ایک شخص کے لیے اتنی ضروری ہے، فٹنس کے لیے اور صحت کے لیے جتنا کھانا ہے، ہر چیز ہے، واک بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جاوید چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ریاست نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو زبردستی اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا اس لیے جائے گا کہ جب ان کو ہم قانون کے ذریعے گرفتار کرتے ہیں تو پھر عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے، عدالت سے ہم گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ ریاستی اداروں کا یہ کہنا ہے بقول جاوید چودھری صاحب کے، اور ابھی تک ریاستی اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی تردید نہیں آئی اس کے اوپر، تو ابھی تک اس خبر کو آپ سیریس لے سکتے ہیں اور سیریس لیا بھی جانا چاہیے۔
اور اس کے محرکات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور آپ کے سامنے ہے کہ فاروق حبیب صاحب، عثمان ڈار صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، فی الحال مسنگ پرسنز میں شمار ہو رہے ہیں وہ بھی۔ یہ ایک آزاد ریاست ہے، اور آزاد ریاست کا یہ حال ہے کہ یہاں عمران ریاض بھائی کتنے دنوں بعد آئے، 22 کلو ان کا ویٹ کم ہوا، اور رانا ثناء اللہ صاحب منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور منصور علی خان نے انہوں سے سوال کیا کہ عمران ریاض جو ہیں ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، جب وہ واپس آئیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے انتہائی نازیبہ قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اندر جرأت پیدا کریں، بتائیں کہ یہ تو چوکیدار ہیں تحریک انصاف کے، آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کسی بھی میرے سے، کسی بھی اینی ون کوئی بھی ہو، ہم ایک دوسرے کے موقف سے اعتراض کر سکتے ہیں۔ سگے بھائیوں کے درمیان بھی موقف کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور اعتراض کو برداشت کیا جانا چاہیے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں اور خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جو گھر میں بیٹھ کے سننے والی ہو۔ یہ ایک میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی کوئی بھی گفتگو فیملی کلچر میں، جو پاکستان کا کلچر ہے، اس میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انتہائی نازیبہ گفتگو کی عمران ریاض بھائی کے بارے میں کہ وہ اپنے اندر جرأت پیدا کریں، بتائیں کہ وہ کہاں تھے، اور وہ روپوش ہوئے تھے، 16 کلو وزن کم ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی جو کہ بالکل میرے خیال میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کی اور بے حسی کی انتہا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا آج جلسہ ہے لاہور کے اندر، اور جلسے کے ویژول بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ویژول جناب اس طرح کے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو جلسہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایک گلی کے اندر، ادھر بھی گھر ہیں ادھر بھی گھر ہیں، اور گلی کے اندر مسلم لیگ نون کا جلسہ رات کے اندھیرے میں ہونے جا رہا ہے۔ ایک پینا فلیکس میاں محمد نواز شریف کی تصویر اس کے اوپر بنی ہوئی، اور وہ تصویر جو ہے میں صرف آپ کو امیجن کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ تصویر پوری گلی کو، ایک پینا فلیکس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ پوری گلی کو وہ سمیٹ رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جلسہ گاہ ہے جس میں لاکھوں لوگ بقول مسلم لیگ نون، اور مریم نواز جہاں ہو اور وہاں بلنڈر نہ ہو، ایسا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک انڈین ریڈیو تھا آکاش بھوانی، اور عمران خان صاحب اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ ریڈیو چینل تھا کہ جو ہر ٹائم انڈین لوگوں کو یہ جھوٹی خبریں بتاتا تھا کہ پاکستان بس انڈیا پہ قبضہ کر لیا، اب انڈیا فوج جو ہے وہ پاکستان میں فلاں جگہ پہنچ پہ قبضہ کر چکی ہے۔ حالانکہ انڈیا فوج کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ انڈین آرمی بالکل اپنے گھر کے اندر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو وہ ریڈیو چینل تھا وہ ایسے دکھا رہا تھا انڈیا کو کہ جیسے اب پاکستان کو مکمل طور پہ قابض ہو چکا ہے انڈیا۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہتے سنا پوری پاکستانی قوم نے کہ الحمدللہ یہ جائیداد میری ہے اور میں اس کو آن کرتی ہوں، اور اس کے بھائی نے بھی کہا کہ یہ جائیداد میری جو ساری ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہمارا نیلسن ایک ہے ان کی برانڈ ہے، یہ بھی جو ہے میری بہن کا ہے، الحمدللہ وہ آن کرتی ہیں اس کو۔ اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ جناب ریمنڈ ڈیوس ایک امریکن شہری تھا، وہ لاہور کے اندر آیا۔ یہ ایک واقعہ پرانا ہے، تقریباً 5-6 سال قبل یہ واقعہ ہوا تھا، انتہائی افسوسناک واقعہ تھا یہ۔ انہوں نے لاہور کے اندر جناب تقریباً 4 لوگوں کو ناحق قتل کیا اپنے پسٹل سے، غصے میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ امریکن شہری تھا تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سارے لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے آگے۔ لیکن ایک حقیقت تھی کہ اس ٹائم جب وہ یہاں قید ہوا تو کوئی بھی وکیل یہ کہہ کر اس کا کیس لڑنے سے انکار کر دیتا تھا کہ یہ میرے ملک سے میری غداری ہوگی، کہ میں اپنے لوگوں، جو آپ ایک امریکن شہری ہو اور آپ نے میرے ملک کے اندر آ کے ہمارے 4 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، تو میں آپ کا کیس لڑوں گا تو یہ تو میری ملک سے غداری ہے۔ لیکن وہاں ناظرین ایک شخص انٹر ہوتا ہے، وکیل، اور وہ کہتا ہے میں لڑوں گا یہ کیس، جسٹ گیو می منی اور میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا۔ تو جناب وہ شخص جو ہیں وہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک رہنما ہیں عظمی بخاری، ان کے جو ہے والد صاحب تھے وہ، جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کا یہ کیس لڑا تھا، اور ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ ملک سے باہر گئے۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عظمی بخاری صاحبہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ انتہائی نازیبہ قسم کی ہوتی ہے، اور وہ گفتگو کے دوران اپنے آپ کو ایسے ثابت کرتی ہیں، اور ایک
اس طرح کا بلنڈر چھوڑتی ہیں کہ وہ پاکستان کی شاید بہت زیادہ محبت رکھنے والی خاتون ہیں اور بہت زیادہ ان کو پاکستان کے لیے جذبات ہیں اور انہوں نے پاکستان کو سنوار لینا ہے۔ تو یہ وکیل تھے ان کے والد صاحب جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس جیسے شخص کا کیس لڑا، جس کا کوئی بھی پاکستانی وکیل کیس اس وجہ سے نہیں لڑا تھا کہ یہ اپنے ملک سے غداری ہوگی، تو مسلم لیگ نون کی یہ رہنما اور ان کے والد نے یہ کیس لڑا ریمنڈ ڈیوس کا اور ان کو چھڑوایا۔ ریمنڈ ڈیوس نے خیر ویسے بھی چھوٹ ہی جانا تھا، جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی کبھی بھی ان کو قید میں نہ رکھتے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جو بیرون ملک کے غدار ہیں ان کو کیسے یہاں رکھا جاتا، اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں، عمران خان آپ دیکھ لیں، عمران ریاض بھائی ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں، مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہیں اور انسان سوچ نہیں سکتا جو ان کی حالت ہے۔